بسم اللہ۔ السلام علیکم عاقل صاحب، میں سہیل بول رہا ہوں دمام سے۔ میرا سوال یہ ہے عاقل صاحب کہ کوئی جماعت میں تھوڑا تاخیر سے آتا ہے اور اس کی ایک یا دو رکعت چھوٹ چکی ہیں، تو وہ ثنا کب پڑھے گا جماعت میں شامل ہوتے وقت؟ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ آج میرے پشت پر ایک گلدستہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ گلدستہ اس محسن ساتھی کی طرف سے تحفہ ہے جس نے اس چینل کے ویورز کو سرپرائز کیا ہے، خاص طور پر مجھے اور میری فیملی کو۔ جب مجھے میسج آیا کہ آپ کے 1,00,000 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ میسج اس طرح کا تھا کہ آپ ہمیں اپنی لوکیشن بھیج دیجئے، ہم آپ کو کچھ پارسل ہے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے میسیجز کو میں اگنور کر دیا کرتا ہوں، لیکن جب میں نے ان کو کال کی، کیونکہ وہ سعودی عرب کا نمبر تھا، تو پتہ چلا کہ کوئی ڈیلیوری یا کوئی گلدستہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارے گھر میں اس کی آمد پر کس طرح کا ہنگامہ ہوا، آپ کے لیے وہ ویڈیو مکمل طور پر بنا کر میں پیش کروں گا۔ کس طریقے سے اس وین میں یہ گلدستہ لایا گیا تھا، اس کو چاروں طرف سے پھولوں سے سجایا ہوا تھا، اور پھر اس پہ وہ رمان اور طرح طرح کے پھل بھی اس پر لگے ہوئے تھے، جو میری معلومات کے مطابق یا میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ گلدستے کی اس طریقے کی خوبصورتی کو، جس پہ کہا جاتا ہے نا کہ جنت کا پھل بھی لگا ہوا ہو، رمان کے بارے میں تو مشہور ہے، تو بہرحال انار کے بارے میں آپ سب کو اس گلدستے، جس نے بھی یہ گلدستہ دیا ہے، میں اس کا نام نہ لیتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی خوشیاں آپ کو بارہا نصیب فرمائے، اور یہ موقع ہمارے چینل کو اللہ تعالیٰ بارہا عطا فرمائے کہ ہم اور آپ مل کر لوگوں کی اصلاح کر سکیں اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں ہم حصہ لیتے رہیں۔ جو چینل کے ویورز ہیں ان کا بھی خاص طور پر شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور وہ لوگ جو سپورٹرز ہیں، جو اس طرح کے موقع ہمارے لیے تلاش کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں اس طرح کے سرپرائز دیتے ہیں اپنے تحفے تحائف بھیج کر۔ ہماری فیملی، میری چند افراد کی فیملی نہیں بلکہ 1,00,000 افراد پر مشتمل فیملی آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، اعز و اقارب کو، سب کو خوشیوں سے مال مال فرمائے، اور اتنی خوشیاں عطا فرمائے جتنی آپ چاہتے ہوں، اور جہاں وہاں رکھے، آپ کے چہرے کو مبارک رکھے، اور جہنم سے آپ کے اور آپ کے اہل عیال کو، سب کو محفوظ، اور اللہ رب العالمین جنت میں آپ کے چہروں کو داخل فرمائے، اور ہمارے ساتھ ان سارے ویورز کو بھی جو ہمیں دیکھتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس ویڈیو کے ابتدا میں۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سوال کے جواب کی جانب۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز میں داخل ہوتا ہے اور وہ ثنا اس کی نکل گئی ہے، امام کو وہ کسی حالت میں پاتا ہے، سنتے ہیں کیا سوال کیا ہے تاکہ آپ بھی اس سے لطف اندوز ہوں۔ إذا لم يدرك المصلي مع الإمام تكبيرة الإحرام بل وجد الإمام يقرأ في السورة الثانية بعد الفاتحة مثلا اگر ایک امام کے ساتھ آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ امام پڑھ رہا ہے یا رکوع سے پہلے وہاں پہنچا ہے، ایسی صورت میں هل يبدأ بالاستفتاح، کیا اسے ثنا پڑھنی چاہیے، استفتاح پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہم باعد بینی و بین خطایائے کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا پھر وہ سورہ فاتحہ سے اپنی نماز کا آغاز کرے؟
الفاتحة جزاكم الله خيرا. يكبر نعم. ويقرأ الفاتحة. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں یکبر، پہلے اسے تکبیر تحریم کہنی چاہیے، پھر اس کے بعد وقرأ الفاتحہ اذا کان، اگر اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ رکوع یا امام رکوع میں چلا جائے گا تو اسے سورہ فاتحہ سے اپنی نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ إذا كان يخشى ركوع الإمام، رکوع الامام، اگر امام اس کو خوف ہو اس بات کا کہ امام رکوع میں چلا جائے گا، ما كان يعرف من حال الإمام، اور اگر آپ کو اس بات کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ امام لمبی قرات کرتا ہے اور خاصی لمبی قرات کرے گا، تو ایسی صورت میں قراءته أنه يمدي يستفتح، پھر وہ چاہے تو اگر اسے وقت ملا ہے تو اس استفتاح یا ثنا سے آغاز کر سکتا ہے، ويأتي بالفاتحة فلا بأس، پھر اس کے بعد وہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے فلا باس۔ لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يستفتح۔ صحیح اور جو شیخ فرما رہے ہیں کہ اقرب الی الصواب یہ عمل ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ ایسی حالت میں داخل ہوا ہے کہ خدشہ ہے کہ اس کی رکعت نہ فوت ہو جائے تو وہ واجب عمل کرے جس سے اس کی نماز ادھوری نہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی صلاۃ ولم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام۔ تو وہ نمازیں جو نماز میں سورہ فاتحہ لوگ نہیں پڑھتے وہ نامکمل ہوتی ہیں، اس لیے مکمل کام کر لے۔ خصوصا إذا كانت الجهرية لا يستفتح، لأنه اذا كان الجہری، شیخ فرما رہے ہیں اگر جہری نماز ہے تو پھر آپ ثنا نہ پڑھیں بلکہ امام کی قرات سننا شروع کر دیں، لیکن اس سننے سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، أمور بالإنصات، لأنه مأمور بالانصات۔ الفاتحة مستثنى كالسنة، لیکن الفاتحہ مستثنا، شیخ فرما رہے ہیں لیکن فاتحہ اس سے مستثنا ہے۔ یہ سوچنا کہ امام کے پیچھے اگر جہری نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ فکر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن و حدیث سے استدلال لینے والوں نے انہیں چوک ہوئی ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بھی ظہر اور عصر کی تو سری ہوتی ہیں، فجر مغرب اور عشاء کی جہری نمازیں ہوتی ہیں، اس میں بھی اگر آپ داخل ہوں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور وہ استثناء ہے، وہ آپ سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی۔ بالفاتحة ولا يستفتح، یاتی بالفاتحہ ولا یستفتح، تو پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور استفتاح سے اپنی نماز کا آغاز نہ کریں کیونکہ آپ کو سننا ہے قرات کو۔ أما إذا كانت سرية اما اذا كانت سریہ، پھر اگر آپ کی نمازیں سری ہیں، ظہر اور عصر کی ہیں، ويظن أنه يعني يمكن يستفتح أو يقرأ يستفتح، ثم اگر اسے پتہ ہے کہ وہ پالے گا امام سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکے گا امام کے ساتھ تو استفتاح پڑھے اور پھر سورہ فاتحہ۔ يستفتح باستفتاح مختصر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، یہاں اس کو پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ویأتی بالفاتحہ۔ يأتي بالفاتحة، هذا بالسرية، هذا فی السریہ، یہاں سری نمازوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اما فی الجہریہ، أما بالجهرية لا، يعني مأمور بالإنصات۔ یہاں اب جہری نمازوں میں عام طور پر یہ حکم ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کو سنیں گے، لیکن فلا یاتی، یہاں سن لیجئے آپ لوگ اللہ کے لیے جو نمازوں میں اپنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو سن لیجئے، فلا يأتي إلا بالفاتحة، فلا یاتی الا بفاتحہ، یاتی بالفاتحہ ویکفی، یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر چونکہ نماز نہیں ہوتی اس لیے اس سے راہ فرار اختیار نہ کریں۔ وہ لوگ جو کہ نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، یہ بنیادی چیز ہے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی نماز میں شامل ہونے کی امام کے ساتھ، خواتین کے لیے بھی خاص طور پر، تو وہ استفتاح سری نمازوں میں
पढ़ें। जहरी नमाजों में अगर इमाम क़िरात कर रहा है तो खामोशी से फिर सूरह फातिहा पढ़ें और उसकी क़िरात को सुनें। क्यों? क्योंकि सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर वअंज़लना इलैका الذिक्र लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون